امریکہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے. گزشتہ روز امریکہ نے 4 کمپنیاں، جس میں 3 چینی ہیں اور ایک بیلاروس کی کمپنی ہے، ان پہ پابندی لگا دی ہے اور ان کو بلیک لسٹ کر دیا. اور ان کا حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی. 2.5 گھنٹہ طویل ملاقات استنبول کے وحید الدین محل میں صدر کے دورے کے حوالے سے ایرانی صدر کا دورہ پاکستان اور ایران نے باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق دونوں ممالک کے باہمی تعاون اور ترقی پر غور کیا جائے گا. سینکشنز امپوز کر دی ہیں. اب یہ جو 3 کمپنیز ہیں یہ چائنیز کمپنیز ہیں. امریکہ نے جن کمپنیز پر سینکشنز لگائی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو کمپوننٹس پرووائڈ کیے، اس کو سپورٹ کیا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. کہنا یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل اکوپمنٹ فراہم کر رہی تھیں، جو کہ بقول ان کے MTCR کے بھی خلاف ہے اور دا ہیگ کنڈکٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو اب کون سمجھائے امریکہ کو؟ اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کیوں پابندیاں اس قسم کی اس وقت لگ رہی ہیں. ایک تو جو بھی چیزیں آج کل سپلائی ہو رہی ہیں پاکستان، کم از کم جو بھی آتی ہیں اس میں اینڈ یوز سرٹیفکیٹ بھی ساتھ ہوتا ہے، اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ٹیکنالوجی پاکستان آ رہی ہے وہ صرف میزائل پروگرام کے لیے بھی. ہمارا اسپیس پروگرام بھی ہے، ہم اس میں بھی بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں اس کے لیے بھی ڈیول یوز بھی ہو سکتا ہے. تو اب ڈیول یوز آئٹمز ٹھیک ہے آپ ہمیں نہیں دیتے، لیکن اگر چائنا اور بیلاروس سے ہمیں مل رہی ہیں چیزیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے میزائل پروگرام میں استعمال ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی پاکستان پہ آپ نے بہت سی پابندیاں لگائیں، لیکن جو چیزیں ہمارا نیوکلیر پروگرام بھی اور ہمارا میزائل پروگرام بھی وہ ہمارے لیے انڈسپینسیبل ہے، کیونکہ ہم نے بھارت کے جو ڈیزائنز ہیں، جو اگریسو ڈیزائنز ہیں، ہم ان کو چیلنج تو کاؤنٹر تو کرنا ہے. تو ہم نے اپنے نیوکلیر ڈیٹرر سے بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، ہم نے اپنے میزائل پروگرام میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو امریکہ کس طرح یہ ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم ان پریشرز میں آ جائیں گے، یا چین ان پریشرز میں آ جائے گا؟ کیونکہ چین بھی بہرحال اس کی بھی اپنی ایک پالیسی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ ہمیں کوئی ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ کہاں پہ استعمال ہوگی، اس کا اینڈ یوز سرٹیفکیٹ بھی اور اینڈ یوزر سرٹیفکیٹ بھی ہے. تو امریکہ کو یہ چھوٹی چھوٹی حرکات کرنے سے آئی ڈونٹ نو کیا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے تو جو دو طرفہ ماحول ہے اور خراب ہوتا ہے. اور جب امریکہ یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بے معنی حرکتوں سے تو صرف ایٹماسفیئر جو ہے بائلیٹرل وہی ویشیٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلتا نہیں ہے. اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ ہم یا چائنا یا فار دیٹ میٹر بیلاروس ان سینکشن سے ہمارا اسپیس پروگرام رک جائے گا، تو بالکل امریکہ کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. یہ ہوگا نہیں. پاکستان اپنا اسپیس پروگرام بھی جو پیسفل پرپزز کے لیے وہ بھی جاری رکھے گا، اور جو اپنا اس کا میزائل پروگرام ہے وہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے ہماری مجبوری ہے آپ کہہ لیجئے، کیونکہ ہمارے کسی ملک کے خلاف اگریسو ڈیزائنز تو ہیں نہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری اور ہم نے ان پروگرامز کو آگے بڑھانا ہے. آپ جو کچھ بھی کر لیجئے، اس سے صرف یہی ہوگا کہ جو پاکستان میں ایک تاثر ہے اور بالکل ٹھیک تاثر ہے کہ امریکہ ہر وہ کام کرتا ہے جو پاکستان کے ہمارے جو سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہمارے انٹرسٹ ہیں اس کے خلاف ہو. بھارت کو تو آپ ہر وہ چیز دے رہے ہیں جو آپ کے اپنے قانون کے خلاف ہے. مثال کے طور پر آپ کا ایک کاٹسا جو آپ نے بنا رکھا ہے، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، اس کے خلاف بھارت جو ہے وہ S-400 روس سے لے رہا ہے، تو بھارت پہ تو آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح بھارت رشیا سے آئل بھی لے رہا ہے، اسے بھی آپ نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں. بھارت چابہار میں ڈیولپمنٹ پروگرام کر رہا ہے، وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، اس پہ تو آپ نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں. لیکن آپ کو صرف پابندی لگانی ہے تو ان چائنیز کمپنیز پہ لگانی جو پاکستان کے اسپیس پروگرام کے لیے ہماری مدد کر رہی ہیں.
یا وہ ٹیکنالوجی ہمارے اسپیس پروگرام میں استعمال ہو رہی ہے. آپ کو اگر پرابلم ہے تو ہمارے ایران پاکستان گیس پائپ لائن سے پرابلم ہے, اس پہ آپ بڑے ایک دم سے بفر سے جاتے ہیں. تو آپ نے ہر وہی کام کرنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہو, اور پھر آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی پاکستان اور امریکہ میں تعلقات آگے بڑھنے چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہ صبح شام اب امریکہ کا ورد ہی کر رہے ہیں, اور ان کا پس نہیں چلتا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان مزید دراڑیں پیدا کریں, مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کریں, اور جو ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے جو ہے ساری راہیں کھول دیں تاکہ امریکہ یہاں بلوچستان میں بھی آئے, مزید ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کرے. یہاں ہم نے دیکھا ہے 2010-11 میں کس طرح امریکی یہاں پہ اسلام آباد میں گھومتے پھرتے تھے. یہاں سے 400 سے 500 گھر انہوں نے یہاں کرائے پہ رکھے ہوئے تھے. CIA کی بڑی یہاں پریزنس تھی, پرائیویٹ سیکیورٹی کے لوگ یہاں پہ تھے. ریمونڈ ڈیوس کا کیس ہم سب کو یاد ہی ہے. تو بہرحال یہ امریکہ کی غلط فہمی ہے. ہم ٹھیک ہے کمزور ہیں اکنامکلی, اس وقت ہم پہ بڑے پریشرز ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سارے معاملات کے ہوتے ہوئے اپنی سیکیورٹی کے ایشوز پہ کوئی کمپرومائز کریں گے. اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں, اور یہ 3 چائنیز کمپنیز اور ایک بیلاروس کی کمپنی ہے. اور یہ ویورز ایک ایسے وقت میں یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے ان چائنیز کمپنیز اور بیلاروس کمپنی پر سینکشنز لگا دی ہیں کہ جس نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو جو ہے میزائل پروگرام جو ہے اس کو سپلائی کیے کمپوننٹس. اس وقت یہ خبر سامنے آئی کہ جب پاکستان کے فائنانس منسٹر اس وقت امریکہ میں ہے, IMF ٹیم کے ساتھ ڈائلاگ کر رہے ہیں, اور IMF کا یہ پیکج اور پلان لینے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی, بلکہ جو اگلا پلان ہے اس کے لیے بھی درخواست دے دی گئی ہے. اور ایک ایسے وقت میں امریکہ کی طرف سے ان چائنیز کمپنیز پر سینکشنز کی خبر آتی ہے کہ جب پاکستان میں ایران کے ابراہیم رئیسی کی سیکیورٹی ٹیم پہنچ چکی ہے. اب آپ اس سب کے تانے بانے ملا لیں, کیونکہ ہم تو ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات, جو ریلیشنز ہیں, وہ تو بہت اچھے ہو رہے تھے, بڑے اچھے جا رہے تھے, بڑی ٹیلی فونک کنورسیشنز ہو رہی تھیں, بڑے لیٹرز لکھے جا رہے تھے, اور IMF کے اوپر جو ہے وہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. تو یہ اچانک سے, لیکن یہ اچانک نہیں ہے, کیونکہ میں اس وقت جن 3 خبروں پر بات کر رہی ہوں, میں صرف ایک خبر کی بات نہیں کری کہ امریکہ نے ان کمپنیز پر سینکشنز لگائی ہیں. اسی کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ابراہیم رئیسی کی ٹیم پہنچ چکی ہے, کیونکہ ابراہیم رئیسی پاکستان جا رہے ہیں 22 کو, 2 دن کے بعد, اور IMF کے لیے پاکستان کا ڈیلیگیشن امریکہ میں آیا ہوا ہے. تو ذرا آپ تھوڑا سا ذرا ادھر ادھر ہو کے پتلی گلی سے ادھر نکلیں گے تو آپ کے سامنے تصویر جو ہے نا وہ واضح ہوتی چلی جائے گی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پالیسیز بنانی چاہیے, اور اس طریقے سے کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ امریکہ کی طرف سے ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سٹیٹمنٹ آئی مسٹر لائیڈ آسٹن کی, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور انڈیا کا جو وہ انجن بنانے کے لیے جو دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا ہے, اور اس کے لیے جو دونوں کا ایگریمنٹ ہے وہ ایک ریولوشنری پروگرام ہے.